رہے ہیں علی کو اللہ نے کتنے حسن عطا فرمائے ہیں، بیٹا بھی حسن، خلیفہ بھی حسن، ہندوستان میں بھیجا تو معین الدین حسن، حسن ہی حسن، حسن ہی حسن۔ اور آج کی شب کیونکہ کل 5واں چاند ہے، حضرت سیدنا خواجہ فرید الدین مسعود کو گنج شکر رضی اللہ تعالی خطب الاقطاب بھی ہیں، فرید الدین خواجہ فرید الدین گنج شکر، یا گنج شکر ہو نظر کرم۔ آپ نے جو علاقہ پسند کیا ایودھن یا اجودھن جسے کہتے پاک پٹن اس وقت کہتے ہیں، اس وقت وہ بالکل گناہوں سے لت پت تھا اور بہت زیادہ گمراہی تھی، مگر خواجہ فرید نے اس اجودھن کو پاک پٹن بنا دیا، گناہوں سے لبریز ناپاکی کو پاک پٹن۔ اسی کو تو تبلیغ دین کہتے ہیں بھائی، دین اسلام کی تبلیغ۔ آج کل لوگ نکلتے ہیں جہاں اچھا ماحول ہوتا ہے وہاں تبلیغ کرتے ہیں، ارے جہاں برا ماحول ہے وہاں تبلیغ کرو۔ جو امام حسین کی محفل کرتے ہیں انہیں سکھاتے ہیں، ارے بھائی جو نہیں کرتے ہیں انہیں سکھاؤ۔ دین کی دعوت کہاں دینا ہے، تبلیغ دین کا کام کہاں کرنا ہے، اسلام کہاں پھیلانا ہے، کس طرح پھیلانا ہے، کسے سمجھانا ہے، کس طرح سمجھانا نہیں، ان سب کو چھوڑ کر آپس میں ہی ہمارے تمام نیکی کی دعوت دینے والے حضرات تقریباً کسی بھی صورت میں وہ نیکی کی دعوت دے رہے ہو، چاہے مقرر کی شکل ہو، چاہے کتابت کی شکل ہو، یا کسی اکثر و بیشتر ایسا ہے کہ کفار مشرکین بدعت اور گمراہی سے ہٹ کر آپس میں منہ ادھر کر لیا، آپس میں کیا رنجش ہے، آپس میں کیا اختلاف، آپس میں کیا اصلاح کرنی ہے۔ تو دیکھیے بابا فرید نے پسند بھی کیا تو ایسا علاقہ، لوگوں نے سوچا یہ کیا ہوگا، مگر فرید نے پسند کیا تھا تو ایسا ہی ہوا، وہ گمراہی پوری راہ ہدایت بن گئی، وہ علاقہ پاک پٹن بن گیا، عظمت ولایت کا مرکز بن گیا۔ یہ حضرات بعد وصال بھی تبلیغ کرتے ہیں، زندگی میں بھی لوگوں کو ہدایت ایمان کی طرف بلایا، شرک و کفر سے بچایا، اور بعد وصال بھی سرکار قطب عالم فرماتے ہیں مومن کی زندگی میں یہ دو ہی چیزیں ہونی چاہیے، اگر یہ نہیں ہے تو وہ کیسا مبلغ ہے، وہ کیسا مومن ہے، وہ کیسا کیا ہونا چاہیے زندگی میں۔ سرکار قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس کی زندگی اشاعت دین، دین کا کام کرنے، دین کی تبلیغ کرنے، دین کو پھیلانے والی ہونی چاہیے۔ آپ نے 2 باتیں بتائی، اس میں سے ایک یہ کہا دین کا کام، دین کو عام کرو، کفار ہے تو کلمہ پڑھاؤ، اسلام کی عظمت کو نہیں سمجھتا اسے سمجھاؤ، اسلام میں شک و شبہات ہے اسے دور کرو، دین اسلام کا کام، دین کا خادم بننا یہ بہت بڑی بات۔ قطب عالم کہتے ہیں مومن ہو تو یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں وہ فرید الدین گنج شکر اللہ علیہ۔ اگر بجلی چمکتی ہو دمکتی ہو ہے نا، اب بجلی سے بچنا ہو تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے لیجیے۔ بابا فرید کا نام کیونکہ آپ نے اس کو بھی قید کر لیا تھا، جب بڑی اپنی انداز بتا رہی تھی تو پھر آپ نے اس کو بھی قید کر لیا۔ کیوں نہ ہو بھائی، جس کو اٹھانے والے خواجہ معین الدین و خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں،
وہ فرید الدین گنج شکر ہے میرے عزیز۔ بابا فرید تو پھر بابا فرید ہی ہے۔ مثال قائم کر دی آپ نے بھی، ایک مثال ایسی قائم کی۔ آپ کی سیرت، آپ کی سوانح، آپ کے فرمودات، آپ کا کردار، اللہ اکبر۔ جہاں آل پاک نے نوازا ہے وہیں آپ فاروقی بھی ہیں، حضرت عمر کی بھی اولاد میں، جنہوں نے کئی ہزار مرید و خلیفہ رہے آپ کے، لیکن بالکل نمایاں نام جو آتا ہے، جن کے مرید خلیفہ محبوب الہی خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی، دوسرے آپ کے سگے بھانجے حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد مخدوم صابر پیا کلیری رضی اللہ تعالی، تیسرے خواجہ جمال الدین ہاسوی رضی اللہ تعالی۔ ویسے ہزاروں خلفاء ہیں، بے شمار مریدین ہیں۔ اب تینوں کے اندر دیکھ لیجئے کتنا کمال ہے، کسی میں جمال ہے فرید کا، تو کسی میں جلال ہے، تو کسی میں کمال ہے۔ یہ تینوں ملاؤ تو فرید الدین گنج شکر کی ذات بن جاتی ہے۔ بابا فرید ہو یا خواجہ حسن بصری ہو، امام حسن، امام حسین اور اہل بیت اطہار کا وہ احترام، وہ محبت، ایسا ذکر کرتے کہ سبحان اللہ۔ جب بات علی اور علی کے گھر والوں کی آ جاتی تو فرید الدین گنج شکر کا جو اعلان اور جو بیان رہتا اور جو ہدایات رہتی، بلکہ رہتی نہیں، کر کے دکھایا کرتے تھے، کر کے دکھایا کرتے تھے۔ اور کربلا کی بات آ جاتی، آپ مخدوم اشرف کی لطائف اشرفی کو پڑھیے کہ یہ ایام، یہ 10 دن ایام بزرگان دین کے غم حسین میں رونے میں چلے جاتے تھے۔ یاد حسین کو اتنا زبردست بنا دیا، اس انداز سے بالکل اپنا صحن حسین بس حسین۔ اور آج کل کے سنی کا کیا ہے، ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے، ان کا بھی، ارے کم سے کم 10 دن تو یا حسین یا حسن کرو بھائی۔ کیا تم نے بزرگوں کو پڑھا نہیں یہ لگتا ہے؟ یا پڑھتے نہیں ہو جان بوجھ کر؟ پڑھو، سیکھو، سمجھو۔ یہ نہیں ہے تو نہ دین کا کام ہوگا نہ آخرت کا ثواب ملے گا، کیونکہ یہ الا المودۃ فی القربیٰ ہے۔ ان کی محبت انداز بتا دیتا ہے کہ محبت کتنی ہے، بیان بتا دیتا ہے کہ محبت کتنی ہے۔ محبت ظاہر ہو ہی جاتی، تم کتنا بھی چھپاؤ دبا دبا کر کہ ہمیں محبت ہے، ہمیں محبت، کتنی محبت ہے پتہ چل جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میرے امام مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں، قافلہ تیار ہو چکا ہے، ساری عبادتوں سے، دعاؤں سے، نوافل سے، حاضری سے، حضوری سے، سلام سے فارغ ہو چکے ہیں۔ گھر میں حضرت بی بی سغرا شہزادی ہے، جو شدید بخار کا ماحول ہے، اتنا شدید ہے کہ کبھی بے ہوش ہو جاتی ہے، پھر ہوش آتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ حضرت بی بی سغرا رضی اللہ تعالی عنہ شدید بخار کی شدت میں ہے، اور یہ قافلہ چل رہا ہے، بیٹی ہے، بیٹی اس عالم میں ہے، لیکن حسین اعظم آ رہے ہیں، امام عالی مقام بڑھ رہے ہیں، خاندان اہل بیت بڑھ رہا ہے۔ کوئی ایسا جس کے گھر میں یہ عالم ہو اور وہ چلے جائیں؟ یہ حسین ہے، کون ہوگا ان کی طرح؟ بی بی سغرا نے کہا، ابا ضرور، یہ قافلہ کہاں کے روانہ ہے؟ آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، دعائیں دی اور کہا میں جا رہا ہوں، اور بیٹی تم صبر کرنا اور شکر کرنا، انتظار کرنا، کوئی نہ کوئی تو واپس آئے گا۔ بہرحال مختصر یہ کہ بچی کو سمجھا کر کے پیار سے گویا آخری وقت دیکھ رہے ہیں، اور
گھر سے یہ قافلہ کاشانے سے نکلا، پھر مدینے سے نکلا، مدینے والوں نے الوداع کہاں، یہ مدینے اہل مدینہ کو الوداع کہہ رہے ہیں، قافلہ چل رہا ہے، پلٹ پلٹ کے مدینہ دیکھا جا رہا ہے، پلٹ پلٹ کر آقا کا روضہ، آقا کا مزار دیکھا جا رہا ہے، بار بار اپنے ان گلیوں کو، ان محلوں کو، اس شہر کو، اس گاؤں کو دیکھا جا رہا ہے، اہل محبت کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور محبت کی جان مدینہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مدینے میں سب امام کے ماننے چاہنے والے تھے، لیکن آپ روانہ ہو رہے ہیں اور ادب کی خاطر آپ اس مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ حضرات میرے امام چاہتے تو وہیں رہتے، وہیں جنگ ہوتی، وہیں شہید ہو جاتے اور وہیں مدفن ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری بات یہ تھی، ایک تو ادب تھا، دوسری بات یہ تھی کہ پھر یزیدیت کو بے نقاب کون کرتا، پھر منافقت کو بے نقاب کون کرتا، مومنوں میں چھپے ہوئے ایسے حضرات کو بے نقاب کون کرتا۔ بہت اچھا کیا امام جو آپ نے مدینہ چھوڑا، پھر مکہ چھوڑا، پھر کربل میں میدان میں آ گئے، ساری یزیدیت بے نقاب ہو گئی، ساری منافقت بے نقاب ہو گئی۔ آج بھی ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں، نام لیں گے حسین کا، کہیں گے ہم تو بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ایسی منافقت لوگ ہیں، پھر کوئی بے نقاب کرنے والی چھوٹی موٹی کربل کی ضرورت ہے، کیونکہ مسلسل آ رہا ہے موبائل میں کہ کچھ علماء یہ کہہ رہے ہیں، کچھ علماء یہ کہہ رہے ہیں، یہی تحقیق باقی رہ گئی تھی، تو منافقت ظاہر ہو رہی ہے، جیسے کہ اس دور میں تھی، ذات حسین سے اس وقت منافقت تھی، اور آج ذکر حسین سے منافقت ہے۔ ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں، بہت لوگ تو لوگ علماء پائے جا رہے ہیں، ایسے سڑے ہوئے علماء، جہنمی علماء سوء پائے جا رہے ہیں، موجود ہیں ایسے منافق۔ حضرات گرامی میرا موضوع یہ نہیں، مگر میرے امام بے نقاب کر رہے ہیں یزیدیت کو، تاکہ بے نقاب ہو جائے، کھل جائے، حق اور باطل دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے، اور وہ حسین اعظم نے کر دکھایا۔ اور وہاں سے چلے تو چلتے چلتے مدینے کو آخری سلام کہہ رہے ہیں، وہ مدینہ جو زبان حال سے کہہ رہا ہے، حسین اگر اجازت ہوتی تو میں خود تمہارے ساتھ چلتا، سارا مدینہ سارا شہر ساتھ آ جاتا، مگر حسین اور نانا جان کی اجازت نہ تھی، مدینے کی جگہ ہی رہنا تھا، مکے کو مکے کی جگہ رہنا تھا، ورنہ اگر اجازت ہوتی تو مدینے سے سارا مدینہ آ جاتا، اور مکے سے جب حسین چلے تو خانہ کعبہ بھی ساتھ ہو جاتا۔ حجر کی تمنا تھی مجھے لے چلو، صفا کی تمنا تھی مجھے لے چلو، مروہ کی تمنا تھی کہ مجھے لے چلو، مقام ابراہیم زبان حال سے کہہ رہا تھا امام میں بھی آنا چاہتا ہوں، لیکن امام نے کہا نہیں، تنہا حسین کافی ہے، مکے اور مدینے کی ضرورت نہیں، اس کا پالا ہوا، دو حرم کا پالا ہوا تنہا حسین کافی ہے، علی و فاطمہ کا شہزادہ کافی ہے، حسن کا بھائی حسین اور اس کا گھرانہ کافی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، ورنہ خانہ کعبہ اپنی جگہ سے کربل میں آ جاتا، ورنہ مقام ابراہیم آ جاتا، ورنہ چاہے زمزم کا کنواں آ جاتا، ورنہ سارا بدہا آ جاتا ہے نا، لیکن حکم الہی، حکم رسول، حکم حسین، امیر المومنین ہے امام حسین، وہ چاہے تو اختیار والے، مگر ساتھ نہ لیا، بس چل پڑے، اس مقام پہ آ گئے جہاں آقا دو جہاں مکے سے ہجرت کر کے صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آئے تھے، مدینے میں انٹری کر رہے تھے، جہاں سے آقا مدینے میں آمد ہوئی تھی، امام حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اسی مقام پہ پہنچے، کہا نانا جان آپ آئے تھے تو یہاں آمد ہوئی تھی آپ کی،
یہاں سے آپ مدینے میں داخل ہوئے تھے اور آج آپ کا نواسا جا رہا ہے تو اسی جگہ سے جا رہا ہے۔ جو دین تم لے کر کے آئے تھے اسی دین کے خاطر آپ کی امت کے چند منافقین کھڑے ہو گئے ہیں، اسے نیست و نابود کرنے کے لیے اور ایمان اور مومنین کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے۔ میرے بابا نے کعبے کی صفائی کی تھی، نبی اور علی گئے تھے، کعبے میں بت تھے، نکالے گئے تھے۔ آج حسین دین اسلام میں جو بت آ گئے ہیں، جو ریاکاری آ گئی، جو منافقت آ گئی، جو اسلام کی تبدیلیہ کا اعلان ہوا، آج اسے سب چیزوں کو نکالنے حسین جا رہے ہیں۔ بابا نے علی کعبے کو صاف کیا تھا، بتوں سے پاک کیا تھا، حسین نے دین کو پاک کیا، مومنوں کو پاک کیا، شریعت میں آنے والے غیر شرعی چیزوں کو نکال کر کے پھینک دیا، پاک صاف مکمل دین کر دیا، جسے آج ہم اور آپ ہیں۔ یہ دین جو مکمل ہے، یہ امام حسین اور ان کے رفقا خاندان مصطفیٰ کی شہادت کے بدولت مکمل دین ہمارے پاس موجود ہے۔ ورنہ اگر حسین مدینے میں ہی رہ کے شہید ہو جاتے، مکے میں ہی شہید ہو جاتے، تو جانتے ہو دین میں ملاوٹ اتنی ہو جاتی۔ تیسری وجہ یہ تھی، تیسری وجہ پہ آ رہا ہوں، تیسری وجہ یہ تھی، دین میں ملاوٹ رہتی، شریعت میں بہت سارے وہ کام، وہ چیز، وہ احکام آ جاتے جو شریعت کے نہیں تھے، بہت ساری چیزیں الٹ پلٹ ہو جاتی۔ میرے امام نے وہ کام کر لیا کہ دین اسلام میں جتنی بھی بدعت آئی تھی، جتنی گمراہی آئی تھی، جتنی اور چیزیں آ گئی تھی، سارا کا سارا صافائی کر کے مکمل بالکل پیور دین جو مصطفیٰ کا تھا، وہ دین امت کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ حسین نے کا کام ہے، امام حسین نے یہ کیا۔ مکمل دین کے اندر جو بہت کچھ الٹ پلٹ ہو رہا تھا یا ہونے جا رہا تھا، جس کا آغاز ہو گیا تھا، اسے امام حسین نے پوتر بنایا، پاک کر لیا، جیسا حقیقی دین تھا وہ دین دے دیا۔ اسی لیے تو تمام ہند کے خواجاؤں کے خواجگان نے یوں کہا تھا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ شاہوں کی عقل جہاں کام نہیں کرتی، وہاں امام حسین کی عقل کام کر گئی۔ جہاں شاہ بادشاہ نہ سمجھ پائے، وہاں حسین نبی کا خاندان سمجھ گئے۔ دین است حسین، دین کو اتنا مکمل پوتر کر دیا، دی پناہ دے دی، حفاظت کی، دی پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ تیسری وجہ یہ تھی۔ تو ہمارے پاس جو دین ہے، تمام کے پاس سچا دین ہے، ساری چیزیں حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچی۔ اس میں کربلا کی شہادت شامل، پہلی اور آخری سجدہ وہی شامل ہے، تاکہ یزیدیت کو نیست و نابود کر دیا، یزیدی جو سوچ تھی اسے ختم کر دیا، یزید کے جو ارادے تھے اسے نیست و نابود کر دیا، اسے بالکل کہ یعنی کہ اس کا جو امید تھی بے امید کر دیا، نا امید کر دیا کہ تو جو چاہتا ہے وہ ہو نہیں سکتا، یا تم جتنے ہو جو چاہتے ہو اے کوفی والو، اے یزیدیو، وہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ابن نواسہ رسول حسین ہے۔ اہل بیت نے دین بچایا، آل پاک نے دین بچایا، وہی دین ہے، یہی دین ہے، معین الدین ہے، دین است حسین ہے، فرید الدین ہے، عہد الدین ہے، نظام الدین ہے، شرف الدین ہے، بہاء الدین ہے، شہاب الدین ہے، بدر الدین ہے، سراج الدین ہے، برہان الدین ہے نا؟ یہ دین بھی ہیں، دین والے بھی ہیں، انہی کی اولادیں ہیں، اصل دین ہی یہاں ہے۔ بادشاہوں کے وہاں اصل دین نہ رہا، یزیدیوں کے وہاں نہ رہا، بادشاہوں کے وہاں بھی نہ رہا، دین آل پاک کے وہاں رہا، اور وہیں سے امت کو سچا دین ملا، اور آج بھی وہیں سے سچا دین، سچا علم وہیں سے مل رہا ہے۔ حضرات آپ اندازہ لگاتے چلے جائے، میرا عنوان یہ نہیں ہے اس وقت، ورنہ اس کی اصلیت اگر کھولی جائے، اصلیت تو ایک وقت چاہیے، موقع رہا تو پھر کبھی عرض کریں گے انشاءاللہ تعالی و رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
مدینے سے مکہ آ رہے ہیں، راستے کی سارے معاملات ہوئے، مکہ پہنچے تو اہل مکہ اس خاندان مصطفیٰ کا مرحبا کہہ رہا ہے، سارے مکے کے رہنے والے بڑے خوش ہو رہے ہیں، کیوں؟ حسین اعظم آ رہے ہیں، ان کا خاندان پریوار آل رسول یہاں آ رہا ہے، لہذا استقبال ہوا، مرحبا ہوا، اہلا و سہلا ہوا۔ پھر امام وہیں رہنے لگے، امام کا پورا خاندان وہیں رہنے لگا جو ساتھ میں چلا تھا، رفقا وغیرہ وہ بھی وہیں تھے، ساتھ میں ہیں مریدین خلفاء حضرات مکے میں رہ رہے ہیں۔ وہ مکہ جو ابراہیم کا حرم ہے، اور وہ مدینہ جسے مصطفیٰ نے حرم بنایا، ایک حرم سے دوسرے حرم، ایک حرم سے دوسرا حرم، مکے میں آ گئی۔ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں امن ہی امن ہے، قرآن کریم میں بھی ہے، جو اس میں داخل ہوا امن پا گیا، امن پا گیا، سلامتی پا گیا۔ وہاں قتل و غارت نہیں ہے، حرم میں قتل و غارت نہیں، امن ہے، خانہ کعبہ، سبحان اللہ، وہاں یہ ساری چیزیں نہیں، جو اس میں داخل ہوا امن پا گیا۔ شہر مکہ کی شان دوستو، مدینہ چھوٹا ہے، یاد تو آئے گی جب ہم لوگ جاتے ہیں، ہم اور آپ تو پلٹتے ہیں تو دل نہیں کرتا ہے، یاد آتی ہے، جانے کو جی نہیں چاہتا، جبکہ 1446 ہجری ہے۔ آج ہم اگر مدینہ جائے کا چند دن رہے تو واپس آئے تو من نہیں کرتا۔ میرے حسین کا تو وہ اپنا وطن تھا، بچپن وہاں گزرا تھا، جوانی وہاں گزری، زندگی وہاں گزری، نانا جان کا مزہ، مدینہ تو یاد آ رہا ہے، لیکن صرف اس بنیاد پر، چند وجوہات کی بنیاد پر آپ نے مکے میں رہنا پسند کر لیا۔ مکہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، اسماعیل علیہ السلام کی یادگار، بڑی یادگار ہے۔ مکے میں رہ رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ خبر چاروں طرف عام ہو گئی، کیا عام ہو گئی؟ جیسا کہ امام حسین نے سوچا تھا کہ میری یہ خبر عام ہو جانی چاہیے کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، تو جو حسین اعظم کا ماننے والا ہے وہ بھی نہیں کرے گا، اور غلط افواہ کوئی نہ پھیلا سکے کہ امام نے بیعت کر لی ہے نا۔ وہ تو جھوٹے ہیں ہی، مروان وغیرہ دوسرے حضرات، جس سے جو بھی لوگ رہے ہو، جھوٹی خبر پھیلا سکتے تھے کہ حسین نے بیعت کر لی، لیکن حسین اعظم نے ایسا کام کیا کہ چاروں طرف دور دور تک خبر پھیلی کہ امام حسین نے بیعت نہیں کی، بیعت نہیں کی۔ ارے کوئی جھوٹا اگر جھوٹ بھی بولے کہ بیعت کر لی، تو امام نے اتنی سچائی کو پھیلا دیا تھا کہ وہ پلٹ کے جواب دیتا کہ تو جھوٹا ہے، امام حسین نے بیعت نہیں کی۔ کہا اس کی دلیل کیا؟ دلیل یہ ہے کہ مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گئے، ظاہر کر دیا کہ میں نے اسی لیے چھوڑا ہے کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ لہٰذا جتنے مکے والے تھے، مدینے والے، اطراف والے، جہاں جہاں پہنچ رہی ہے خبر، وہ لوگ یزید کی بیعت نہیں کر رہے، اور اگر کر لی تو توڑ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں، ہم تو حسین کے پیچھے ہیں، امام حسین جیسا چاہیں گے جو کریں گے وہی ہم کریں گے۔ یہ خبر پہنچ گئی کوفہ، تو کوفیوں نے تو بیعت کر لی تھی، یزید کو مان لیا تھا، ہلکے ہلکے انداز میں یا اوپر کے انداز سے، جیسا بھی مانا، مختصر، ہمیں اس میں کہاں جانا ہے۔ مگر انہوں نے سوچا کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی، انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اس وجہ سے، تو پھر ہم کیوں بیعت کریں، ہم کیوں کریں؟ لہٰذا کوفیوں نے ایک میٹنگ بٹھائی اور یہ فیصلہ کیا کہ جب امام حسین نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے، اور جب وہ مدینہ چھوڑ کے مکہ آ سکتے ہیں تو ہم مکے میں خطوط لکھیں گے، قاصد بھیجیں گے، خط لکھیں گے کہ حضور آپ آ جائیے، رکا بھیجیں گے کہ آپ کوفہ آ جائیے، تاکہ وہ جب کوفہ آ جائے تو ہم ان کی بیعت کر لیں گے۔ لہٰذا خطوط کا سلسلہ شروع ہو چکا کہ امام آپ نے بیعت نہیں کی، ہم نے بھی نہیں کی، اب آپ مکے آ گئے تو پھر کوفہ بھی آ جائیے، اس لیے کہ آپ آئیں گے تو ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کو امام مانیں گے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ بادشاہ اسلام ہیں، آپ شریعت و سنت اور خلافت کو سمجھنے والے ہیں، اس کو چلانے والے ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ آئیے۔ پہلا خط آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، خطوط کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا۔ کسی خط میں لکھا ہے امام آپ تشریف لائیے، اگر آپ نہیں آتے ہیں
تو ہمیں مجبوراً یزید کی بیعت قبول کرنا ہوگی۔ کوئی لکھ رہا ہے کہ اگر آپ نہیں آتے ہیں تو پھر ہمیں یزید کی اقتداء میں رہنا پڑے گا، ان کا حکم ماننا پڑے گا، اور جو ہے اس طریقے سے ہم جو ہے آپ کی بیعت سے محروم رہ کر ایک فاسق کی بیعت کریں گے۔ کوئی لکھ رہا ہے اگر آپ نہیں آئے تو قیامت میں ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے تو بلایا تھا، بہت سارے خط لکھے تھے، وہ نہیں آئے تو کیا کریں۔ قیامت میں یہ ہم کہہ دیں گے۔ جب یہ بات آئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں اپنے اصحاب بڑے بڑے حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور دیگر جتنے بھی رہے ہوتے اور خاندان کے بیٹھ کر کے یہ بات رکھی کہ دیکھو یہ خطوط کیا بلا کہہ رہے ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں جب پڑھا گیا تو یہ ساری باتیں تھیں، تو سب نے یہی کہا امام جانا مناسب نہیں ہے، وہاں جانا یعنی کہ وہ کوفی ہے، حضرت علی کی بھی دشمنی ظاہر کر چکے ہیں، شہید ہے، امام حسن سے بھی جو برتاؤ کیا وہ کوفی ہیں، وہ آج مان رہے ہیں کل نہیں مانیں گے، آج مرید ہیں کل جان کے دشمن ہو جائیں گے، آج قدم بوسی کر رہے ہیں کل یہی تمہاری برائی کریں گے۔ یہ پکے لوگ نہیں ہیں، یہ کچے پکے لوگ ہیں، آج ادھر ہے تو کل ادھر ہے، کل ادھر ہے تو پرسوں ادھر ہے، کوئی اور آ جائے تو پھر ادھر ہے۔ یہ ان کا کوئی طے نہیں، ان کا ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر آ گیا زبردست تو یہ تو اسلام بھی چھوڑ دیں، بت پرستی بھی کرتے ہو جائے گی، ان کا کوئی بھروسہ نہیں، سمجھ رہے ہو؟ کل کا کوفی آج کا سعودی، کوئی بھروسہ نہیں، آ جائے تو مندر بھی بنا لے، یہ بھی کر لے وہ بھی کر لے، ایسوں کا نہ کل بھروسہ تھا نہ آج بھروسہ ہے۔ پھر یہ زمانہ ہمیں کربل دکھا رہا ہے، ہمیں کربلا بتا رہا ہے، ایمان کی استقامت کا پیغام دے رہا ہے۔ حضرات تو کوفی ایسے ماحول والے تھے، لہٰذا سب جانتے تھے، خود امام بھی جانتے تھے، لیکن امام کے سامنے وہ خط تھے جس میں کہا آپ آئیے، ہم آپ ہی کے مرید بنے، آپ ہی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آپ ہی ہمارے شیخ ہے، امام ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، آپ ہی بادشاہ اسلام ہیں، اس تخت کے اس کرسی کے آپ لائق ہیں، اور نہیں آتے ہیں تو قیامت میں ہم کہہ دیں گے۔ تو سب یہی کہہ رہے ہیں حضرت جانے جیسا نہیں ہے، امام جانے جیسا نہیں ہے، اے نواسہ رسول آپ یہیں مکے میں رہیے۔ چلیے کچھ دن اور دیکھتے ہیں، سب کا مشورہ یہ ہے کچھ دن اور رہے تو پھر خط آئے کوفہ سے کہ سرکار آپ کا کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، آپ نہیں آ رہے ہیں، کیا کریں ہم؟ یہاں یزیدیت بڑھتی جا رہی ہے، حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، شریعت نے جو حدود تھی وہ حدود کو توڑا جا رہا ہے، کوئی شریعت کا لحاظ نہیں رکھتا، کوئی اسلام کا لحاظ نہیں رکھتا، کوئی نماز کا لحاظ نہیں رکھتا، شراب عام ہو رہی ہے، حرام کام کو حلال طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہاں کے علماء وہ تعویلیں نکال رہے ہیں، ایسا ہے تو ایسا کر سکتے ہیں، یوں نہیں تو ایسا ہے، سب یزیدی ہو گئے ہیں۔ یہاں کے فقہا نہیں بول پا رہے ہیں، ظلم و زبرت ہو رہا ہے۔ آپ تشریف لائے، اگر آپ آ گئے تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ تو کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر لکھا آپ ان خطوط کے الفاظ جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ امام نے پھر کہا کہ دیکھو پھر آ گیا ہے، اب تو مجھے جانا ہی چاہیے، اب میں جاؤں گا، ورنہ نانا جان نے اگر کل پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو سب نے کہا کہ امام آپ مت جائیے، روئے زمین پہ آپ سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہے، آپ امام حسین ہیں، نواسہ رسول ہیں، آپ ایسا کیجئے کوئی اپنا قاصد بھیج دیجئے، اپنا نائب بھیج دیجئے، اور خط بھی روانہ کیجئے کہ میں اپنا نائب بھیج رہا ہوں، یہ میرے قاصد ہے، نائب ہے، میرا خلیفہ ہے، اس کے ہاتھ پر میری بیعت کر لو۔ اگر یہ میرے بھیجے ہوئے نائب انہوں نے خط لکھا کہ ماحول اچھا ہے، سب لوگ مرید ہو گئے ہیں، تسلیم کر رہا ہے، انہوں نے اگر خط لکھ دیا تو پھر میں خوشی خوشی آ جاؤں گا، شریعت کی ایک ہمیں مل جائے گی۔ اور اگر ماحول نہیں ہوگا تو یہ لکھ دیں گے خط میں کہ یہاں تو سب کوفی لاجوفی ہیں، تو پھر شریعت کے اعتبار سے ہمارے پاس ایک گواہ خط موجود ہوگا کہ اس وجہ سے ہم نہیں گئے۔ لہٰذا ایک نائب خلیفہ کی تیاری ہونے لگی، کہاں کون جائے، ہر ایک نے کہا، جو خاندان کے تھے انہوں نے بھی، اور جو خلفاء مریدین چاہنے والے محبین تھے انہوں نے بھی کہا حضور آپ اشارہ کریں ہم چلے جاتے ہیں۔
کسی نے کہا حضور یہ سعادت مجھے بخشی ہے. کہا کہ حضور وہاں جا کے میں رہوں یا مروں ایسا ہونا ہے، یا تو وہ قدم بوسی کریں گے یا تو تلوار مار دیں گے، لہٰذا آپ خاندان میں سے کسی کو مت بھیجیے، میں جانے کے لیے آپ کا وفادار، آپ کے نانا کا امتی، آپ کا غلام تیار ہے. آپ نے نظر دوڑائی اور کہا ایسا نہیں ہے، جائے گا تو کوئی میرے ہی خاندان سے جائے گا، یہ امتی کا کام نہیں ہے، یہ کسی آل رسول کا کام ہے، یہ امتی کا کام نہیں ہے، اس امت کو بچانا ہے. ٹھیک ہے تمہاری محبت ہے لیکن میں اپنوں میں سے کسی کو کروں گا. المختصر یہ کہ بعض روایت میں چٹھی اچھالی گئی، بعض میں آپ نے پہلے ہی سے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیا حضور آپ کہے تو میں کوفہ جاتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میرے بھائی اے مسلم تم جاؤ، تم میرے نائب خلیفہ بن کر جاؤ، اور یہ جو خطوط آئے لیتے بھی جاؤ کچھ خطوط، تاکہ انہیں دکھا سکو، اور جیسا بھی ماحول ہو آپ مجھے خط لکھ کر بتائے، پھر اس کے مطابق میں آنے کی تیاری کروں گا. اور یہ میرا خط ہے میں لکھ کر دے رہا ہوں، وہاں کے لوگوں کو بتا دینا. ان کا جواب میں لکھ رہا ہوں. کہاں ٹھیک ہے حضور. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، تیاری کرنے لگے، اور مسلم بن عقیل کے دو صاحبزادے محمد اور ابراہیم شہزادے تھے. انہوں نے کہا ابا حضور جب آپ جا رہے ہیں تو آپ ہمیں بھی ساتھ لے لیں. بہرحال مختصر یہ کہ ساتھ لے لیا گیا. پہلے منع کیا گیا کہ یہ بہت اہم کام کے لیے جا رہا ہوں، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا بچوں تم نہ چلو تو بہتر ہے. لیکن بچوں کی خواہش تھی، لہٰذا حضرت مسلم بن عقیل نے دونوں شہزادوں کو ساتھ لیا، تیاری کی، امام حسین کی اجازت لی. میرے امام نے انہیں اجازت دی، دعائیں دی، اور جو کرنا تھا سمجھا دیا. اور کیا سمجھانا، خاندان مصطفیٰ ہے، سمجھے ہوئے ہیں، سلجھے ہوئے ہیں. حضرات یہ مکے سے چلے کوفہ پہنچے. جب کوفہ پہنچے اور پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل آ گئے، امام حسین کے بھیجے ہوئے آ گئے، تو تمام لوگ امڑ پڑے، دست بوسی قدم بوسی کے لیے امڑ پڑے، ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. اور کہا حضور آپ بیعت کر لیجیے. آپ نے رکا دکھایا، امام حسین کا جواب بتایا. کہا اگر تم واقعی بیعت کرتے ہو امام حسین کے نام پر پھر میں خط لکھوں گا، پھر امام حسین یہاں تشریف لائیں گے. تمام حضرات بیعت کر رہے ہیں. روایتیں بتاتی ہیں چند ہی دن ہوئے تھے کہ 12,000 کوفیوں نے بیعت کر لی. پھر ذوق در ذوق جس کو معلوم ہوتا وہ دوڑا دوڑا چلا آتا اور مرید بن جاتا اور قبول کر لیتا کہ امامت تو امام حسین کی ہے، خلافت کا حقدار تو امام حسین ہے، ہم جس کے پیچھے چلے گے وہ حسین ہے، ہم جان دے دیں گے مگر ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہم جو ہے بس آپ کے اور امام حسین کے ہو گئے، ہم یزید اور یزیدیت کے وہاں ہم جانے کا جو ہے جا نہیں سکتے. ہم اس وعدے کو جو ہے وفا کریں گے، وعدے کو خلاف نہیں جا سکتے. جب تمام نے ایسی بیعتیں کر لی، ایسی باتیں کر لی، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، ادب و احترام دیکھا، ذوق در ذوق ماحول دیکھا، چند دن جب آپ نے دیکھا کہ بہت اچھا ہے، تو پھر حضرت امام مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے بلا جھجک اس کوفے میں تشریف لا سکتے ہیں. تمام لوگ یقیناً آپ کے جو ہے محبت کا دم بھر رہے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کی امامت و نیابت میں رہنا چاہتے ہیں. یہ جب سارے خطوط کے آپ نے لکھا، ایک خطوط ادھر خط جو ہے روانہ کیا، اور ادھر ماحول دیکھ کر نعمان بن بشیر تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اتنا زیادہ نہیں کہا، صرف کہا کہ دیکھے یزید کی حکومت ذرا سنبھالیے، کیونکہ وہ خود چاہنے والوں میں تھا. تو یزید کی طرف سے جو یہاں یزیدی گھوم رہے تھے کوفہ میں، منافق گھوم رہے تھے، انہوں نے کہا نعمان تم زبردستی کرتے ہو یا پھر یزید کو خبر پہنچائے. یزید کو خبر پہنچائی کہ یہاں تو مسلم بن عقیل آ گئے اور ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، تمہارا جو تختہ ہے حکومت کا وہ سب پلٹ جائے گا، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، سب حسین کے ساتھ ہے. جب یہ اسے خبر ملی تو اس نے فوراً مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد کو خط لکھا، قاصد کو فوراً روانہ کیا. اور اس کے پاس ایک یہودی سرجون بھی تھا، اس کا نام سرجون، وہ بھی مشورہ دیتا تھا
دیکھو یہ کہاں کہاں جا کر کے آگ لگاتے ہیں، اور آگ لینے والی بھی ایسے ہے۔ سمجھ پیدا کر، علامہ صاحب نے کہا تھا نا، دنیا میں رہنا ہے تو پہچان پیدا کر، دنیا میں رہنا ہے تو پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں ہزاروں رہزن لٹیرے پھرتے ہیں، ہے نا، کون ایمان کا لٹیرا ہے، کون عمل کا لٹیرا ہے، کون ادب کا لٹیرا ہے، کس بھیس میں ہے، کس انداز میں ہے، یہ پہچاننا بہت مشکل ہے۔ کہتے دنیا میں رہنا ہے تو پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں، رہبری کے لباس میں بھی کئی رہزن ہوتے ہیں، علامہ صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ حضرات تو بصرہ کے گورنر ابن زیاد بدنہاد کو خط لکھا کہ اپنی جگہ کو کسی کو بھی وہاں نائب مقرر کر دے اور تو سیدھا کوفہ چلا جا، اور یہ میرا خط ہے، کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو وہاں سے جو ہے معزول کر دو اور تم وہاں کے گورنر بن جاؤ، اور میرے خلاف جتنے لوگ بیعت کر چکے ہیں امام حسین کے نام پر ان سب کی بیعت تو کروا دو، انہیں ڈراؤ دھمکاؤ اور سارا ماحول میرا یعنی یزیدی بناؤ، اور حسینی ہو گیا اسے ختم کر دو۔ کیونکہ ابن زیاد کے تعلق سے یزید جانتا تھا کہ یہ کر سکتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ آپ کو میں ایک بات اور بتاؤں، یزید اور ابن زیاد کی بھی ٹھیک سے بنتی نہیں تھی، ٹھیک سے نہیں بنتی تھی، مگر جب سامنے حسینیت آ گئی تو دونوں نے ہاتھ ملا لیے۔ یزید نے ابن زیاد کی طرف ہاتھ ملا لیے اور ابن زیاد بھی تیار ہو گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، جب حق آتا ہے تو باطل ایک ہو جاتے ہیں، ویسے دونوں کا اختلاف رہتا ہے۔ جب باطل اختلاف رکھتے ہوئے اتحاد کر سکتے ہیں تو اے حق والو، معمولی مسائل میں اختلاف رکھتے ہو، ارے اختلاف اپنی جگہ، کلمے کے نام پر ایک ہو جاؤ۔ ہم مسلمان ہیں، اہل سنت ہے، سنی ایک ہو جائے، تمام ایک ہو جائے، نہیں وہ اختلاف کا بھوسا بھرا ہوا ہے۔ اتنی چھوٹی بات اتنی مضبوط جھڑ تک لا کر رکھ رہے ہو، یہ تو کون سی بات ہوئی جناب؟ کلمہ ایک ہے، اسلام ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور آج کل کا ماحول کو دیکھا جائے، یہود و نصارہ اور دیگر جو اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، تو کیا اس میں ہم تمام کلمے کے نام پر بھلے جس کا جو بھی عقیدہ ہو، نظریہ ہو، جو بھی معاملات ہو، اپنی جگہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا کیا ہے سرکار نے کہ زمانے سے لے کے ابھی تک تاریخ اٹھاؤ، دیکھو کب کب کیا کیا کیا، کس انداز سے معاملہ ہوا۔ خود کربلا کے واقعہ بھی یہ بتا رہا ہے ہمیں، لیکن ہمارے اندر تو کچھ اور ہی بھرا ہوا ہے، کچھ اور ہی چیز پیداوار ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب بات آ جاتی ہے تو حق ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا، اور اگر کوئی باطل بھی ہو تو بھلے ہی وہ باطل ہے تم حق ہو، یقیناً وہ باطل ہے، وہ حق نہیں ہو سکتا، لیکن ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود یہاں سے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی نہ نماز۔ تو حضرات گرامی آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں کہ یہ آپس کا اختلاف انسان کو ختم کر دیتا ہے نا، اس میں ختم ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ چار ہے تو چاروں کو، دونوں کو مسلمان سے ٹکراؤ کروا دو۔ جب دو گروہ ہو جائیں گے تو پھر آسانی سے ہمارا کام ہو جائے گا۔ جب تک ہم ایک تھے کامیاب تھے، الگ ہوئے بکھر گئے۔ آج بھی رعب ہے ان کے اوپر، دبدبا ہے کہ یہ مسلمان ہے، ان کی آیتیں بول رہی ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفاروں کے لیے سخت ہو جاؤ اور آپس میں رحم دل ہو جاؤ۔ تو حضرات اکرامی آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں کیا ہے کہ ابن زیاد آیا، ابن زیاد ادھر کوفی جو بالکل وفادار نہیں ہے، محب نہیں ہے، بظاہر کلمہ مرید بن گئے، بظاہر کہہ دیا کہ آپ ہیں ہمارے امام مسلم بن عقیل اور امام حسین۔ کیا میرے امام مسلم یا امام حسین چاہتے تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ آگے چل کر یہ گم جائیں گے؟ یہ کوفی جو آج سر دینے کی باتیں کر رہے ہیں، جان دینے کی باتیں کر رہے ہیں، یہی جان کے دشمن بن جائیں گے، یہی ہمارے سامنے لڑنے آ جائیں گے۔ انہیں سب معلوم ہو سکتا تھا، معلوم کر سکتے تھے، اور اللہ اور رسول نے تو انہیں کئی باتیں بتائی تھی۔ دنیا جانتی تھی کہ کربلا ہونی، حسین شہید اعظم شہادت دینی ہے، چاہتے تو اور بھی معاملات ہو سکتے تھے۔ وہ تو ایسی نظر والے تھے کہ قیامت تک کا بتا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جو اس وقت حالات حاضرہ میں تھا اس طرح کام کیا۔
یہاں سے بھی ایک پیغام ملتا ہے نا. لوگ آنے والا سوچتے تم امام حسین سے بڑھ گئے, امام مسلم سے بڑھ گئے. وہ اگر آگے کا دیکھتے تو وہ تو ان کو معلوم ہی تھا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں, یہ کوفی ہے, بلکہ تجربہ بھی تھا. مولا علی کے ساتھ غداری کر چکے تھے, امام حسن کے ساتھ دغا کر چکے تھے, پھر بھی حالات کو دیکھ کے اسی کے مطابق چلے. یہ کتنی بڑی بات ہوئی. آج کا کوئی ہوتا تو کہتا جانے دو, باپ کے ساتھ ایسا کیا, بھائی کے ساتھ ایسا کیا, اب ہم کیوں کریں, یہی ہوتا. لیکن قربان جاؤ, پھر امام حسین اور ان کے خاندان پہ قربان. ایک ایک چیز انہوں نے حالات حاضرہ کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا اور کہاں کہ ایسا کرنا ہے. اور امام مسلم بن عقیل نے بھی خط لکھ دیا. ادھر خط لکھا, ادھر ابن زیاد بصرہ سے نکلنے کے لیے روانہ ہو گیا, روانہ ہوا. اور اسے سب معلوم تھا, معلوم کر لیا تھا کہ کوفہ کا کیا ماحول ہے, کس طرح امام حسین کی محبت ان کے دلوں میں رگوں میں بس گئی ہے, کس طرح امام مسلم بن عقیل پہ یہ قربان ہو رہے ہیں. لہٰذا اس نے سوچا کہ اگر میں بصرہ کے راستے سے جاتا ہوں تو سب سے پہلے تو یہ سارے کوفی مجھے ہی گھیر لیں گے کہ ابن زیاد بدنہاد آ گیا, یزیدی آ گیا, حرامی آ گیا. حرامی بھی تھا وہ, ایسے لوگ ہی. دیکھو آل رسول سے عداوت کون کر سکتا ہے؟ حدیث میں ہے, حدیث میں ہے, یا تو حرامی ہوگا یا حیضی بچہ ہوگا, تب ہی وہ آل رسول کی گستاخی کر سکتا ہے. آل رسول کا گستاخ, قاتل یا گستاخ یا بے ادب کرنے والا, تین چیزوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے. پہلے سرکار نے کہا حرامی ہوگا, یا تو حدیث پاک ہے بھائی. تو بتائیے وہ لوگ کون ہوئے جو مقابلے میں آئے تھے؟ تو آج بھی اگر کوئی گستاخیاں کرتا ہے, سمجھ جانا یا تو حیضی ہے, یا تو وہ ہے, یا تو پھر تیسرا فرمایا سرکار نے منافق, یا تو منافق ہوگا یعنی کافر, چھپا ہوا کافر ہوگا, یا حرامی ہوگا, یا حیضی ہوگا. یہ حدیث کا مفہوم ہے. وہی آل پاک کی گستاخیاں کرے گا, ادب نہیں کرے گا. بس تو جسے دیکھو سمجھ جانا یہ حلالی ہے کہ حرام. کئی اشعار بھی ہے کہ حلالی ہی نعرے حیدری لگا سکتا ہے, حسن و حسین وہی کہہ سکتا ہے, ان کی عظمت کے ڈنکے وہی بجا سکتا ہے. جو حیضی یا تھوڑی بہت بھی منافقت ہوگی تو کہے گا یہ وہاں لکھا ہے, امام نے یہ لکھا, فلاں نے یہ لکھا, یہ ایسا کرنا ہے. تو یہ جو تعویلیں نکال رہے ہو کہیں منافقت تو نہیں ہے؟ حدیث کی روشنی میں کہیں کچھ اور تو نہیں ہے؟ تمام بزرگ نے ہمیشہ یا حسن یا حسین کہا ہے, محبت کا دم بھرا ہے. اور تم قلم ہاتھ میں آ گئی تو کچھ بھی لکھو گے, مائک ہاتھ میں آیا تو کچھ بھی بولو گے, ہو نہیں سکتا. اسی لیے ایسی ویڈیوز سے بچے, ایسے اسٹیٹس دیکھنے سے بچے. ایسے بھی لوگ ہیں بیٹھے اور سمجھتے کہ ہم ہی علامہ فقہ ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ, ایسے لوگ آج بھی ہیں. تو ایسے تین چیزوں میں سے ایک ہوگا, یا منافق ہوگا, یا حرامی ہوگا, یا حیضی ہوگا. تو وہ آ گیا حرامی, منافق. تو سوچا کہ اگر میں اس راستے سے جاتا ہوں تو ابھی ان کوفیوں میں یا حسین بسا ہوا ہے, یہی سب میرے پہ ٹوٹ پڑیں گے اور مجھے وہیں ختم کر دیں گے, میرا بچنا مشکل ہے. لہٰذا اس نے بصرہ کا راستہ چھوڑ دیا, راستہ بدل دیا. جو عرب سے راستہ آتا تھا, حرم سے آتا تھا مکے سے, اس راستے کو پکڑ لیا, حرمی لباس پہن لیا, وہی وضاقتہ اپنا لی اور چہرے پہ پردہ ڈال دیا تاکہ کوئی چہرہ پہچان نہ لے, ہے نا. اور پردہ ڈال کر اپنا بھیس بدل کر, جیسے کہ آہا بڑا رہبر آ رہا ہے. لباس خضر میں بھی ہزاروں رہزن رہتے ہیں, دنیا میں رہنا ہے تو پہچان پیدا کر. تو وہ آیا حرم کے راستے سے تو لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے, کیونکہ ہم نے مسلم نے خط لکھ دیا ہے, امام مسلم نے. تو ہو سکتا ہے امام کا انتظار وہ کر رہے تھے, رات دن انتظار کر رہے تھے کہ امام آئیں گے, امام آئیں گے, حسین آئیں گے, حسین آئیں گے. تو وہ انتظار تو کر ہی رہے تھے. اور اتنے میں یہ یزیدی ابن زیاد اسی راستے سے سواری پہ سوار ہو کر آیا, رات کے اندھیرے میں داخل ہوا. کسی نے دیکھا تو آواز دی, حسین آ گئے, حسین آ گئے. چونکہ یہی سمجھا, لباس بھی ایسا, راستہ بھی وہی, لباس بھی وہی, وضاقتہ بھی وہی, دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا
کہ کوئی عربی آیا ہے، کوئی خاندان مصطفیٰ سے یا تو آیا ہے نا، یا تو امام حسین سے کسی نے کسی کو بھیجا ہے، یا خود امام آئے ہیں۔ دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا پتہ نہیں اندر کون ہے، اندر کتنا بڑا خبیث ہے، اندر کتنا بڑا لعین ہے۔ ایسا آج بھی ہوتا ہے، ظاہر میں کچھ ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ حسین کی محبت ہو تو بچا لیا کرتی ہے، یہ ان کی محبت دستگیری کرے تو بندہ بچ جاتا ہے۔ تو حضرات کیا ہوا، وہ جیسے ہی آیا لوگوں میں آوازیں آئی کہ امام آ گئے ہیں، تو لوگ سمجھے امام آئے تو قدم بوسی کرنے لگے، سواری کی ارد گرد گھوم گئے، مرحبا مرحبا کرنے لگے، آمد آمد کہنے لگے، اہلا و سہلا کہنے لگے، اور یہ چپکے سے سواری آگے بڑھاتا بغیر زبان ہلائے، زبان کو ایسی خاموش رکھا۔ وہ سمجھ گیا ابن زیاد بدنہاں کہ زبان سے اگر کچھ جملے نکل گئے اور انہوں نے پہچان لیا کہ میں کون ہوں تو یہی میرا بن جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ زبان کو کب خاموش رکھنا یہودی اچھی طرح جانتے ہیں، یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کب خاموش ہے کب بولنا ہے۔ انہیں اتنی ساری عقل آ گئی، اور ہمارے معاشرے میں کب خاموش رہنا ہے کب بولنا ہے پتہ ہی نہیں، کیا بولنا ہے کیا بولنا نہیں ہے پتہ ہی نہیں۔ اگر کوئی سمجھداری سے بات کرتا ہو تو بے سمجھ 10 آ جائیں گے۔ بھائی عقل سے جنگ لڑی جاتی ہے، جذبات سے نہیں، سمجھداری سے۔ امام نے کتنی سمجھداری سے کام لیا کربل میں۔ سمجھداری بہت ضروری ہے، عقل کا معیار ساتھ میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرات گرامی، جذبہ اپنی جگہ مگر عقل کی قلم ساتھ میں رکھنا ضروری ہے، لہٰذا اس نے سمجھداری سے اس نے بھی کام لیا، بولیے، اور سیدھا گورنر ہاؤس پہنچ گیا۔ اندر جانے کے بعد پردہ ہٹایا اور کہا میں حسین نہیں ہوں، میں تو بصرہ کا گورنر اور ابن زیاد ہوں، جاؤ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ سب نے دیکھا، کہا یہ تو کیا ہو گیا، سوچا تھا کیا ہو، نکلا کون، چلے گئے سب اپنے۔ لیکن صبح صبح اعلان ہو گیا۔ اب یہ اعلان پہ میں بات روکتا ہوں۔ ابن زیاد آیا، ادھر امام حسین کو خط ملا، امام پاک کو خط مل رہا ہے، اور ادھر یہ ماحول ہے کہ ابن زیاد پہلے آ گیا، امام کو خط وہاں مل رہا ہے۔ اب امام آئیں گے، مگر قسمت اور تقدیر میں جو لکھا تھا، مشیت الہی جو تھی کہ ابن زیاد پہلے ہی آ گیا۔ اگر حسین پہلے پہنچ جاتے ہیں تو شاید ماحول کچھ اور ہو سکتا تھا، لیکن پہلے ابن زیاد کوفے میں آ گیا۔ تقدیر، مشیت الہی، اللہ کی جو مرضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی معاملات جو پورے کرنے تھے، اسی لیے ایسا ماحول بنا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حق کا رہبر آنے سے پہلے باطل آ جاتا ہے نا، اور ماحول کو بدل دیا کرتا ہے۔ کبھی کیونکہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اللہ کی مشیت میں، تو کبھی کبھی اللہ کی مرضی میں بھی چھوڑ دیا کرو۔ یہ بھی ہمیں کربل سے ملتا ہے کہ ہر چیز تدبیر سے نہیں ہوتی، کچھ چیز تقدیر سے بھی ہوا کرتی ہے۔ ہر چیز تدبیر سے نہیں ہوتی، تدبیر کرنا اپنا کام ہے، تقدیر کا راز وہ جانتا ہے۔ ہم تدبیر کر رہے ہوتے ہیں اور تقدیر مسکرا رہی ہوتی ہے کہ تو کر یہ رہا ہے، ہم کرنے والے یہ ہیں، ہے نا۔ تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا۔ یقیناً ہم تقدیر کرنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، لیکن پھر اللہ کی قدرت پہ بھی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پھر مشیت الہی کے کیا راز ہے اس پر بھی یقین اور ایمان رکھنا چاہیے۔ تو حضرات، یہ ہے وہ کربلا کا واقعہ، وہ شہادت حسین کا واقعہ، جس شہادت حسین میں ہزاروں بے شمار لوگ آپ کے ساتھ میں، کوئی غازی بنے گا، کوئی شہید ہوگا، کوئی اسیر بنے گا، قیدی بنے گا، کوئی بعد میں مصیبتوں کو جو ہے برداشت کرے گا، سب کچھ کیا جا رہا ہے تو صرف اور صرف صبح قیامت تک یہ دین زندہ رہے اس لیے کیا جا رہا ہے، یہ دین موجود رہے، یہ دین اسی طرح رہے، قرآن کی آیتوں کے احکام اسلام وہی رہے، سنت رسول وہی رہے۔ اور آج 1400 برس بیت گئے، ہم دیکھ رہے ہیں جو کل مدینے میں اسلام تھا آج وہ پوری دنیا میں آج بھی اسلام ہے، وہی سنتیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے،
اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ وہی اسلام، وہی سنت رسول آج ہمارے یہاں موجود ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس گویا کہ موجود ہے۔ یہ صرف یہ کربل کی داستان کی وجہ سے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادتوں کی طفیل، ان کے خواتینوں کے اندر بھی وہ جذبہ تھا، ان بچوں میں بھی وہ جذبہ تھا۔ اپنے ماں باپ کی قدر کرو میرے پیارو، ماں باپ کے احترام کرو، ماں باپ کو چاہیے اولاد کی اچھی پرورش کرے، گھروں کا ماحول دینی بناؤ۔ اے خواتینوں پردہ کیا کرو۔ کربل ہو گئی مگر زینب کا پردہ نہیں چھوٹا، فاطمہ زہرا کی کنیزوں کا پردہ نہیں چھوٹا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اے نوجوانوں، علی اکبر کی جوانی کو دیکھو، حضرت قاسم کی جوانی کو دیکھو، واللہ العظیم وہ وقت کو برباد نہیں کیا کرتے تھے۔ آج ہم گیم کے اندر، موبائل کے اندر وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ وقت موبائل یا غفلت میں گزارنے کا نہیں ہے، یہ وقت ہمیں تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کا وقت ہے، بچوں کو اچھی تعلیم دینے کا وقت ہے، انہیں آداب و تربیت دینے کا وقت ہے، ان کے دل میں اسلام، دین اور دنیا کی تعلیم اتارنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اے نوجوانوں، اے خواتینوں، اے اسلام کی شہزادیوں، تم وہ مقدس شہزادی ہو جو فاطمہ زہرا انتظار کر رہی ہے کہ اگر تم پردہ کر لو، تعلیم پہ چلو، شوہر کی عزت کرو، ساس کا احترام کرو، گھر میں ماحول خوشحال رکھو، فرمایا قیامت کے دن میں فاطمہ اپنی چادر تطہیر میں اسے پناہ دوں گی۔ ہر کوئی اپنا اپنا حق سمجھے اور اپنا اپنا حق ادا کرے۔ گھر میں چند ممبر ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ساس ہے، سسر ہے، بہو ہے، تو یہ نہیں کہ اسے بہو سمجھا جائے، بیٹی سمجھا جائے۔ بہو کو چاہیے ساس کو ماں سمجھا جائے۔ گھر میں نماز کا ماحول پیدا کرو، 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھنے کا ماحول بناؤ، علم دین کا شوق پیدا کرو، تربیت حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، دنیا کی بھی اور دین کی بھی۔ یہ وقت وہ نہیں کہ ہم غفلت میں گزاریں، یہ وقت وہ ہے خود بھی بیدار رہے، اپنے بچوں کو بھی بیدار کرے، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں کو بیدار کرے۔ جو میں نے شروع میں ایک بات عرض کی، دین کی تبلیغ کرے، دین کو عام کرے، اسلام کو، فیضان کو عام کرے، پیغام اسلام کو عام کرے، جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا اور جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکے، برائی کو بند کرے، نیکیوں کو عام کرے، نیکی کی دعوت دے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے، یہی ہمیں کرنا ہے، یہی مصطفیٰ کی سنت ہے، یہی امام حسین کی سنت ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم اس محفل کو اس